الحمد لله الذي بنور العلم أنار العقول والأفهام وبفضله وكرمه هدى إلى طريق السلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ونورا للأنام، وعلى آله وأصحابه الهداة الأعلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد تکریم اساتذہ کرام، حضرات علماء عظام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ کبھی صحابہ میں جذبہ بیدار کرنے کے لیے ان سے مختلف سوالات کیا کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. جب کوئی جواب نہیں آیا، صحابہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اسی طرح ایک موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آیت الکرسی. اس پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور حوصلہ افزائی کے طور پر ان کو فرمایا: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اس طرح کی مجالس ہو، اس طرح کا موقع ہو جس میں سوالات پوچھے جائیں، اس کے ذریعے سے دینی شوق بیدار ہو، یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آج کے اس دور میں جب کہ ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری باتیں سیکھتا ہے جس میں غلط صحیح سب کچھ خلط ملط ہو چکا ہے، تو صحیح دین کا فراہم کرنا نہایت ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے اس مادر علمی جامعہ عربیہ عباسیہ میں بھی کئی سال سے یہ ترتیب شروع کی گئی ہے، اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ادارے نے الحمدللہ دو چیزیں کی. سب سے پہلے تو یہ کوئز مقابلے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اس کے ذریعے سے بچوں میں، عوام میں شوق پیدا ہو، اور دوسرا پھر اس کوئز مقابلے کی تیاری کے لیے یہ ترتیب بنائی گئی کہ ایک مجموعہ خزینہ علم و معرفت کے نام سے تیار کیا گیا، جس میں بڑی محنت کے ساتھ مختلف موضوعات پر سوالات کو جمع کر دیا تاکہ اس مقابلے کے بہانے سے ہی جب بچوں میں شوق و جذبہ ہو تو وہ دین کی کئی اہم معلومات کو حاصل کر سکیں. الحمدللہ آج بھی اسی سلسلے میں یہ مجلس ہمارے سامنے منعقد ہو رہی ہے. اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں اپنے ادارے کے استاد محترم جناب حضرت مولانا ساجد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام سے اس بابرکت مجلس کا افتتاح فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے جناب مولانا ساجد الرحمان صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. ہم سب کے لیے سعادت کا موقع ہے
کہ الحمدللہ آج ہماری اس محفل کی زینت بنے ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں مداح حبیب جناب حافظ عابد معاویہ صاحب۔ میں بغیر کسی توقف کے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے دلوں کو مسحور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے پڑھنے اور آپ کے سننے کو اپنے درباری عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ کلام کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے دعائیہ کلام، پھر حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ جو جملہ شعر آپ حضرات کو اچھا لگے محبت سے آقا کے دیوانے کہیں گے سبحان اللہ، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ شاعر بہت خوب لکھتے ہیں، آئیے اس دعائیہ کلام میں میرے ساتھ آپ حضرات نے شامل ہونا ہے۔ شاعر بہت خوب لکھتے ہیں، گناہوں کی عادت، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان محبت سے بنا میرے مولا، محبت سے سب نے مل کر کے پڑھنا ہے، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے بنا میرے مولا، میری تا قیامت جو نسل گویا رب، میری تا قیامت جو نسل گویا رب، وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا
میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا، لیکن میرا گلا جو ہے وہ ذرا تھکا ہوا ہے، لیکن آپ حضرات انشاءاللہ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک منظر بنے گا انشاءاللہ۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ شاعر بہت خوب لکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ مشکل کشا کون، حاجت روا کون، مل کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ سارے نبیوں نے ہم کو عقیدہ دیا، سارے نبیوں نے ہم کو عقیدہ دیا، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ساری مخلوق پر لطف کی انتہا، مچھلیوں کو سمندر میں دے وہ غذا، مچھلیوں کو سمندر میں دے وہ غذا، کون ہے جس کو اللہ کھلاتا نہیں، کون ہے جس کو اللہ کھلاتا نہیں، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ نے اگر ساتھ دیا تو انشاءاللہ میرا گلا چلے گا انشاءاللہ۔ محبت سے مل کر کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں وہ، پتے پتے میں وہ، ڈالی ڈالی میں وہ، پتے پتے میں وہ، ڈالی ڈالی میں وہ، سب کے سب جس کے تابع ہے ارض و سما، ایک رب کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یا اللہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ اپنے مولا سے شہزادی کی یہ دعا، خواب میں دیکھ لوں جلوائے مصطفیٰ، جس کی تمنا ہے کہیے آمین۔ اپنے مولا سے شہزادی کی یہ دعا، خواب میں دیکھ لو جلوائے مصطفیٰ، خواب میں دیکھ لو جلوائے مصطفیٰ، کون ہے دید اس کی جو چاہتا نہیں، کون ہے دید اس کی جو چاہتا نہیں، ایک رب کے سوا
کوئی داتا نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ درود شریف پڑھ۔ شاعر بہت خوب لکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا حضرت، شاعر بہت خوب لکھتے ہیں۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچھوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پورے دنیا میں ایسا نہیں دوستو، مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرا تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ اس کے بعد ایک کلام پیش کرنے لگا ہوں، خوبصورت کلام، شاعر بہت خوب لکھتے ہیں، سماعت کیجئے گا۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے،
اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ نہیں ہے۔ مل کر کے پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائی ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائی ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، مل گیا ہے مجھے کمل والا، مل گیا ہے مجھے کمل والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ مل گیا ہے مجھے کمل والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ اور دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی گر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی۔ میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، حسن یوسف نے پایا نہیں ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی جیسا جلوہ، حسن یوسف نے پایا نہیں، حسن یوسف نے پایا نہیں ہے۔ آخر میں صحابہ صحابہ صحابہ، اس کے دو شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا، مل کر کے محبت سے سب نے پڑھنا ہے۔ صحابہ 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 صحابہ، اس لیے چنا میں نے راستہ صحابہ کا، رب نے خود بڑھایا ہے مرتبہ صحابہ کا۔ صحابہ صحابہ صحابہ، یہ خدا سے راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے۔ اس طرح سے قرآن میں
تذکرہ صحابہ کا، صحابہ 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 صحابہ، ابو بکر عمر دیکھو اور غنی علی حیدر، ابو بکر عمر دیکھو اور غنی علی حیدر، کتنی شان بالا ہے قافلہ صحابہ کا۔ آخری دفعہ محبت سے ہاتھ بلند کر کے صحابہ 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 صحابہ، اس لیے چنا ہم نے راستہ صحابہ کا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حافظ عابد معاویہ صاحب جو اپنی مسحور کن آواز میں ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے استاذ محترم محبوب استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا محمد زیب صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنے ادارے طلباء اور نمازیوں کی طرف سے استاذ جی کو خیر مقدم کہتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ پاک حضرت استاذ جی کی عمر صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے، اور تمام بچوں سے درخواست ہوگی کہ مسجد کے آداب کا، مجلس کے آداب کا، اور پھر حضرت استاذ جی بھی تشریف لا چکے ہیں ان کے آداب کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، اور ترتیب جو آپ کو بتائی جائے اس نظم کے اپنے آپ کو تابع بنائیں۔ اب باقاعدہ مقابلے کا آغاز ہوگا، اس سے پہلے تمام شرکاء کے لیے اہم اصول و ضوابط ہیں، اس کو سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شروع میں جو 40 سوالات ہیں وہ ان طلباء اور بچوں سے کیے جائیں گے جن کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی ہے اور کارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ دوسری بات، سوال سننے کے بعد جس بچے کو جواب آتا ہو اس نے جواب دینا نہیں ہے بلکہ فوراً ہاتھ اٹھانا ہے، اور جب استاد آپ سے کہیں کہ آپ جواب دیں پھر ہی جواب دینا ہے۔ اگر ڈائریکٹ جواب دیا تو وہ سوال کالعدم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال کے جواب میں صرف 2 ہی مرتبہ موقع ملے گا، اگر دونوں مرتبہ جواب غلط آیا تو وہ سوال کالعدم شمار ہوگا۔ جس طالب علم کو ایک مرتبہ انعام مل جائے اس کے بعد وہ دوبارہ جواب نہیں دے گا بلکہ اپنی متعین جگہ پر ہی بیٹھ جائے گا۔ 5 سوالات عمومی مجمع سے بھی ہوں گے اور ان کے لیے بھی انشاءاللہ انعام ہوگا۔ اسی طریقے سے 5 سوالات درس نظامی کے طلباء سے بھی آخر میں کیے جائیں گے۔ دعا کے بعد جتنے شرکت کرنے والے طلباء ہیں جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے ان سب کے لیے ادارے کی طرف سے مختصر ہدیہ ہوگا، اسے بھی وصول فرمائیں۔ جو ایک مرتبہ جواب دے دے گا اور اس کو انعام مل جائے گا تو پھر وہ یہاں سے باہر چلا جائے گا، اس جگہ دوبارہ نہیں بیٹھے گا۔ سب سے پہلے اپنے مسجد کے ساتھی بھائی امین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حصے کے سوالات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، نماز کب فرض ہوئی؟ ماشاءاللہ، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بیٹھ جائیں، آ جائیں ادھر، باہر آ جائیں بیٹا۔ دوسرا سوال ہے، پہلی وحی کہاں پر اتری؟ وہ بلو رنگ کی ٹوپی والا۔ گارے راگ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ جائیں، باہر آ جائیں آپ۔ سوال، سب سے پہلے اسلام کی دعوت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟
وہ آپ کھڑے ہو جائیں. دار بنی ارکم. ماشاء اللہ. کس نبی نے عظیم کشتی بنائی تھی؟ وہ پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں. اس کو دیکھ. حضرت نوح علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد قبلتین کہاں پر واقع ہے؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اس کے بعد ادارے کے استاد محترم مولانا اسد اللہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سوالات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے پہلا سوال ہے، کون سے پیغمبر صبر کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. صحیح ہے، درست جواب. دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتے کس جگہ کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کا نام؟ بیت المعمور. درست جواب. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب. قرآن کریم کا دل کون سی صورت کو کہا جاتا ہے؟ چاپ کھڑے ہیں اسی کو. سورۃ یاسین. درست جواب. کاتب وحی کس مشہور صحابی کا لقب ہے؟ اس بچے سے پوچھ رہے ہیں. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ فرمائیے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلط جواب. اور کس کو جواب آتا ہے اس سوال کا؟ چین کو دے دیجیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. درست جواب. اس کے بعد اپنے مسجد کے ساتھی بھائی ظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سوالات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مائک کے لیے پورا ایک سال انتظار کرنا پڑتا ہے. خالد بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ اس ناچیز کو انہوں نے اس قابل سمجھا. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک صالح بنائے. زور سے بولو. ہاں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنا بھی اور اپنے والدین کا بھی فرما بردار بنائے. آپ نے ہمیشہ اپنے والدین کی کیا کرنی ہے؟ خدمت. اچھا، آپ لوگوں میں سے موبائل فون کون کون استعمال کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہیں؟ بڑے شریف لوگ ہو ماشاءاللہ، کوئی بھی نہیں استعمال کرتے ہو. شاباش.
اچھا جی، سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کس بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا؟ ہاں بلال بتاؤ بیٹا. حابیل نے قابل کو. ٹھیک، دوبارہ بولیں. قابل نے حابیل کو. زبردست، آ جائیں. سوال ہے بیت رضوان جس میں 1400 صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا گیا کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ بیت رضوان 1400 صحابہ اس میں شامل ہوئے تھے. سورہ بہت مشہور سورہ بھائی. جی بیٹا بولیں. سورۃ الفتح. بالکل صحیح جواب ہے. آ جائیں بیٹا. جمعہ کے دن کس سورت کی تلاوت مسنون ہے؟ آپ بتائیں بیٹا. سورۃ الکہف. بہت زبردست، صحیح بالکل. اچھا جناب، سوال یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی اور مدنی زندگی کتنے سال رہی؟ تیاری نہیں کی آپ لوگوں نے بچوں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاں آپ بتاؤ. مکی 13 سال، مدنی 10 سال. بالکل صحیح جواب ہے. آ جاؤ بیٹا. اچھا جی، سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی رضائی والدہ کا نام کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے؟ ہاں جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. نہیں، غلط. اور کسی کو آتا ہے؟ ہاں بتائیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے، آ جاؤ بیٹا. بالکل صحیح. اس کے بعد بھائی شہزاد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سوالات فرمائیں. بھائی شہزاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، پہلا سوال ہے، آپ علیہ السلام کی کل صاحبزادیوں کی تعداد اور ان کے نام. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل درست. دوسرا سوال ہے، فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام نے کس رنگ کا امامہ پہنا رکھا تھا؟ سفید رنگ کا. غلط. سیاہ رنگ کا. کون سے رنگ؟ سیاہ کالا. بالکل درست. تیسرا سوال ہے، کھانے کے بعد کی مسنون دعا کون سی ہے؟ وہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا للمسلمین. بالکل دوسرا. چوتھا سوال ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف سب سے پہلے کس خلیفہ وقت نے جہاد فرمایا؟ سوال نمبر 4 ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف سب سے پہلے کس خلیفہ وقت نے جہاد فرمایا؟
زبیر العوام. غلط. اور کوئی؟ حضرت ابو بکر. جی بالکل درست. اب آخری سوال ہے نمبر 5. کون سے پیغمبر جانور اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے؟ حضرت سلیمان. بالکل درست. جزاک اللہ. اس کے بعد مسجد کے ساتھی بھائی اشرف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سوالات فرمائیں. حمدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال ہے ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ ماشاء حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ. دوسرا سوال ہے غزوہ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70. ماشاء اللہ. تیسرا سوال ہے ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنے بستر پر سلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. سوال ہے کس بیٹے کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جدائی پر ہم غمگین ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ. سوال سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ یہ لو فضل. حضرت خالد بن ولید. ماشاء اللہ. جنت کا ٹکڑا فرمایا گیا. ان کو دے دیں مائک میں بولیں. ریاض الجنہ. درست جواب. تیسرا سوال ہے کس صحابی کو حضور علیہ السلام کا رازدار فرمایا گیا؟ کس صحابی کو حضور علیہ السلام کا رازدار فرمایا گیا؟ یہ سوال بھی شاید مشکل لگ رہا ہے طلبوں کو. کسی کو اس کا جواب یاد نہیں؟ ٹھیک ہے. چوتھا سوال ہے آپ علیہ السلام اپنی کس زوجہ کو ان کی وفات کے بعد بہت یاد فرمایا کرتے تھے؟ یہ ان کو دے دلاور کو. حضرت عائشہ. غلط جواب. یہ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. حضرت فاطمہ. غلط جواب. یہ سوال کل عدم ہو گیا. پانچواں اور آخری سوال جنت کے جوانوں کے سردار کن کو فرمایا گیا؟ جنت کے جوانوں کے سردار کن کو فرمایا گیا؟ یہ پیچھے والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور پیچھے جو ہے. حضرت ابو بکر. غلط جواب. کوئی اور؟ کوئی نہیں ہے. تمام ساتھیوں سے میری درخواست ہے کہ کوئی بھی واپسی نہ فرمائیں. آخر میں انشاءاللہ استاد کریم حضرت مولانا زیب صاحب کا بیان بھی ہوگا, اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اب درخواست کرتا ہوں عبد القادر بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوالات فرمائیں.
السلام علیکم. مشہور بادشاہی مسجد پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ لاہور. صحیح جواب. ماشاء اللہ. کس زوجہ مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ فرماتے تھے؟ حمیرہ فرماتے تھے. کس زوجہ مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ. صحیح جواب. ماشاء اللہ. کی محمد سے وفات تو نے ہم تیرے ہیں، اس شعر کا دوسرا مصرع مکمل کریں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاء اللہ. درست. ستر حفاظ صحابہ کو جس مقام پر ایک ساتھ شہید کیا گیا اس کا نام کیا ہے؟ جنگ احد. غلط. جنگ بدر. غلط جواب. بحر معونہ. صحیح جواب یہ ہے. شاعر مشرق کس شخصیت کا لقب ہے؟ شاعر مشرق کس شخصیت کا لقب ہے؟ آسان جواب ہے بیٹا. علامہ اقبال. صحیح جواب. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. اب یہ رجسٹریشن والے طلبہ کے لیے آخری موقع ہے، کیونکہ آخری 5 سوالات کے لیے سنی بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اس کے بعد انشاءاللہ عوام سے سوال ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلا سوال، کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے خط کو چاک پھاڑ کر دیا تھا؟ کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے خط کو چاک پھاڑ کر دیا تھا؟ سوال، آپ علیہ السلام نے کن کے لیے فرمایا کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ حضرت ابو بکر. غلط جواب. سوال نمبر 3، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کون سی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہا کے نکاح میں آئی؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کون سی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہا کے نکاح میں آئی؟ سوال، آپ علیہ السلام کو کتنی اور کون سی چادروں میں کفن دیا گیا؟ آپ علیہ السلام کو کتنی اور کون سی چادروں میں کفن دیا گیا؟
3 درست جواب. سوال: اپنی بیماری کے ایام میں آپ علیہ السلام نے کس شخصیت کو اپنا مسلح دیا؟ اپنی بیماری کے ایام میں آپ علیہ السلام نے کس شخص کو اپنا مسلح دیا؟ حضرت ابو بکر. صحیح جواب. چلیں پریشانی کی بات نہیں ہے، انعام تو سب کو ملے گا انشاءاللہ. اب درخواست کرتا ہوں ادارے کے استاذ محترم مولانا عبد المہیمن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عوام سے سوالات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلباء سے سوالات کا سلسلہ پورا ہوا الحمدللہ. اب عام حضرات جو ہیں وہ سوالات کا جواب دیں گے. اچھا، جو باہر برآمدے میں حضرات بیٹھے ہیں یا صحن میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں. پہلا سوال: بارش بند ہو جائے تو کون سی نماز مسنون ہے؟ بارش اگر بند ہو جائے تو کون سی نماز مسنون ہے؟ مائک لے کے باہر چلے، وہاں اس طرف چلے جائیں. صلاۃ سستہ. بالکل صحیح جواب. آگے تشریف لیں. اگلا سوال: کون سی زوجہ مطہرہ کا نکاح آسمانوں پر پڑھایا گیا؟ مانا معاذ صاحب، مانا احمد صاحب کے والد سے. حضرت زینب. بالکل صحیح جواب. اپنا انعام وصول فرما لیں. اگلا سوال: ہم مسائل میں کس امام کی اتباع کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بالکل صحیح جواب. آگے تشریف لیں، انعام وصول فرما لیں. اگلا سوال: منکر ختم نبوت کا کیا حکم ہے؟ منکر ختم نبوت کا کیا حکم ہے؟ قتل کر دینا. بالکل غلط جواب. آپ نے سوال کا جواب کیا دیا؟ واپسی دی. قتل کر دینا. نہیں. مرتد ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح جواب. آ جائیں. آخری سوال: ہمارے استاذ محترم جو اس ادارے کے بانی تھے حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے درس نظامی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ نیوٹن. بالکل صحیح جواب. آگے تشریف لیں. اب درخواست کرتا ہوں اپنے ادارے کے محتمم استاذ محترم حضرت مفتی خالد عباسی صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس نظامی کے طلباء سے سوالات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مجلس بالکل اختتامی مراحل میں ہے. خاموشی اختیار کر لیں. آخر کے 5 سوالات طلباء درس نظامی، چاہے اس مدرسے کے ہو، جامعہ کے ہو، کسی بھی مدرسے کے درس نظامی کے طلباء کے لیے یہ 5 سوالات ہیں، اس کا جواب دیں اور توجہ کے ساتھ سنیں. بالکل آسان سوال ہے. کس صحابی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں
कोई इन जैसा मामू लाकर तो दिखाए। ये मेरे मामू हैं, कोई इन जैसा मामू लाकर दिखाए। हज़रत हमज़ा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। गलत, बाहर है वो कारी साहब उस्ताद हैं, वो नहीं, दरस निज़ामी का कोई तालिब इल्म। ये कौन है ये बच्चा? तालिब इल्म है, देख लें, आगे बुलाएं इनको। हज़रत मुआविया। गलत, सवाल गया। दूसरा सवाल तवज्जो से बिल्कुल आसान है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? किस आलिम ने? उनके पास शब्बीर अहमद उस्मानी। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल सही जवाब, आके अपना इनाम वसूल फरमाए। तीसरा सवाल तसव्वुफ से मुताल्लिक़ वो हज़रात जो खानकाही सिलसिलों से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की निस्बत किस शेख की तरफ है? वो ले जाए उनकी तरफ। हज़रत बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल सही जवाब, हज़रत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। आ जाएंगे। चौथा सवाल और से सुनेंगे तलबा, ख़ास तौर पे हदीस के तलबा इसका जवाब दे सकेंगे, तवज्जो रखें। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक में आपके कौन से ग़ुलाम उतरे थे? जब आपको दफनाया जा रहा था, आपकी कब्र मुबारक में एक ग़ुलाम उतरे थे, उस ग़ुलाम का नाम क्या था? ये जो कुर्तबा वाली टोपी, जी। ज़ैद बिन हारसा। गलत, जी वहाँ मोहम्मद बिन हनीफ ने उठाया। मुआज़ साहब तो उस्ताद है ना। चलिए। हज़रत अबू तलहा। गलत, शुक्रान। आखिरी सवाल बिल्कुल आसान है। मस्जिद नबवी शरीफ का वो कौन सा सुतून है, पिलर है, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई में रोया था? मस्जिद नबवी का कौन सा सुतून जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई में रोया? सुतून आयशा। गलत, वो बाहर असल में दरस निज़ामी के तलबा की। उस्तवाना। कौन सा उस्तवाना? नाम असल तो यही है ना। आप तालिब इल्म है ना दरस निज़ामी की? जी। उस्तून हन्नाना माम। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, उस्तवाना हन्नाना। अल्हम्दुलिल्लाह सवालात का सिलसिला मुकम्मल हुआ। तलबा ने, आम हजरात ने, दरस निज़ामी के तलबा ने बड़ी मेहनत की, उनको इनामात मिल गए। और बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। बिल्कुल हमारे उस्ताज़ करीम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना ज़ेब साहब दामद बरकातुहुम से मुल्तमिस हूँ कि हज़रत उस्ताद जी तशरीफ़ लाएँ और मजलिस की मुनासबत से अपनी कीमती गुफ्तगू से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। उसके बाद दुआ होगी। फिर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई थी, इनको इंशाअल्लाह छोटा छोटा हदिया मिलेगा सबको। दुआ से पहले कोई भी न जाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها ل10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام اور اس مجلس کے رونق بخشنے والے حضرت مولانا خالد صاحب حفظہ اللہ اور دیگر ان کے رفقا، میں سب سے پہلے ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آنے کی انہوں نے دعوت دی، اور ماشاءاللہ اس جو باغ انہوں نے لگایا ہے اور بچوں کے جس انداز سے یہ تربیت کرتے ہیں تو ہمیں اس میں شرکت کا موقع ملا، اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے ان ساتھیوں کے دلوں میں ہمارے بچوں کے لیے کتنی محبت اور شفقت ہے. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور یہ تمام بچے جنہوں نے خوب محنت کی ہے اور صحیح جوابات دیے، جن کو موقع نہیں ملا انہوں نے بھی ماشاءاللہ خوب محنت کی ہے. تو میں ان سب بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کو اپنے بچوں کے بارے میں الحمدللہ ایک اچھی سوچ ہے. ہمارے بچے دینی معلومات حاصل کریں اور قرآن اور سنت سے ان کا تعلق قائم ہو جائے، اور ان کے جو حقوق ہے ہمارے اوپر تو ہم اپنے ان بچوں کے حق کو ادا کریں. اس لیے اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں ان سے پوچھو کتنے پریشان ہیں. جن کو اللہ نے نعمت دی ہے، ہمارا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو بھی ہمارے پاس ہے سب نعمتیں اللہ نے دی ہے. ہمیں اللہ نے یہ وجود بخشا ہے اور اللہ نے اس میں اتنے بڑے بڑے کارخانے رکھے ہیں جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہے کہ ہم اللہ کے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان نعمتوں کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی رضامندی حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، ہم اپنے مقصد زندگی کے مطابق دنیا میں کام کریں. یہ جتنے بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، مال اور دولت اور دنیا کے جتنے نعمتیں ہیں دنیا کے، یہ سب اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر کی تیاری کریں. جس گھر کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہاں کوئی بھی فرد مقامی نہیں ہے. ہم سب دنیا میں مسافر ہیں
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन ओ आबिरु सबीलिन, दुनिया में ऐसी जिंदगी इख्तियार करो जैसे एक मुसाफिर होटल में रात गुजारता है और सुबह चला जाता है, होटल वही रहता है। जैसे एक किराएदार किराए के मकान में रहता है और साल के बाद 11 महीनों के बाद उसको खाली करता है। हमारी मिसाल तो दुनिया में एक उस शख्स की है जो किराए के मकान में रहते हैं। जैसे कि किराए के मकान को आदमी खाली करता है। कि जितने अल्लाह ने हमें बंगले दिए हैं, जितने महल्लात अल्लाह ने हमें दिए हैं, इसके हैसियत और किराए में के मकान के हैसियत में कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर है हमारे लिए। हम सब इससे जाने वाले लोग हैं, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया को अगर हम आखिरत के लिए जरिए नजात बनाए, जरिए अमल बनाए और इस दुनिया को हम आखिरत के लिए कमाई का जरिया बनाए, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया अल्लाह ने हमें आखिरत के कमाई के लिए दी है कि हम यहाँ खूब मेहनत करें, खूब कमाएं, अपने कब्र के लिए कमाएं, मैदान हशर के लिए कमाएं, जन्नत के लिए कमाएं। असल मकसद यही है। इसी के बारे में मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की है, उसमें भी अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है, ईमान वालों खो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों तुम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने माता, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं, इन सबको जहन्नम के आग से बचाओ। ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आग से तुम अपने आप को और इन सबको बचाओ। आपने फिक्र करें, हम तो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिसका अंजाम जहन्नम होगा। क्या कोई ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे हैं कि जब हमें कब्र में रखा जाएगा तो हम सवाल और जवाब नहीं दे। ये बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे जवाबात दिए हैं। ये हमारे कब्र की तैयारी के लिए है कि वह जो सवालात होंगे ना, तो आप ऐसे तैयारी करें कब्र के लिए कि जैसे मुर्दे को रखा गया और उनसे फरिश्तों ने सवालात शुरू किया, उसने फौरन बता दिया मेरा रब अल्लाह है। दुनिया में उसने रब को पहचाना था, मेरा कायद और मेरा नबी और मेरा रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसने जिंदगी उसकी सुन्नतों के मुताबिक गुजारी है, उसकी शरीयत के मुताबिक गुजारी है और उसके दीन के मुताबिक गुजारी है। वो उसको पहचानता था, जवाब दे दिया। उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी है। जिंदगी और मौत के जितने शोबे थे, इनफिरादी, इज्तिमाई, घर के, बाजार के, जितने भी हमारे दुनिया के शोबे थे, वो सब दीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक इसने गुजारे थे। तो कब्र में जवाब दे सकेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। इसलिए ये हमें इन बच्चों के सवालात से अपने वो आखिरत के सवालात मालूम करने चाहिए कि कब्र में क्या सवालात होंगे, उनकी तैयारी की ये जगह है। और मैदान हशर में कौन से सवालात होंगे, ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। मैदान क़यामत में हर इंसान को अल्लाह खड़ा करेगा, 5 सवालात का जवाब दे दो, फिर आप कदम उठाएं। अन उम्रिही फीमा अफना वान शबाबिही फीमा अबला वान मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व ऐना अनफक़हु वान इल्मिही माज़ा अमिल बिही। 5 सवालात। पहला सवाल जिंदगी के बारे में होगा। 60 साल, 70 साल, 100 साल, 700 साल, जितनी भी जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है, ये हमारा सरमाया है। इसे दुनिया में इंसान कारोबार जब शुरू करता है ना, तो सरमाया लगाता है, करोड़ों रुपए सरमाया लगाकर फिर काम करता है। होशियार आदमी, समझदार आदमी अपने सरमाए को भी बचाता है और कमाता भी है।
اور لاوبالی انسان سرمایہ لگایا اور بس فضولیات میں لگ گیا، اب سرمایہ بھی ضائع ہو گیا، فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ وقت ہمارا سرمایہ ہے، وقت سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ 60 سال یہ امانت ہمیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم 60 سال میں اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام چاہیے، آدھا نہیں چاہیے کہ ہاتھ اسلام میں ہے پیر اسلام میں نہیں ہے، سر اسلام میں ہے باقی جسم اسلام میں نہیں، نہیں پورا جسم اسلام کے اندر ہونا چاہیے، مکمل اسلام۔ تو اس لیے یہ 5 سوالات میں پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا۔ 60 سال 70 سال زندگی میں نے دی تھی، یہ میری نعمت ہے، آپ نے اس کو کس کام میں لگایا؟ تو جو ہوشیار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اپنے پوری زندگی اللہ کے عبادت میں، دین میں، قبر کی تیاری میں، میدان حشر کی تیاری میں اور جنت کی تیاری میں انہوں نے لگا دی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ نے امت کو، آپ نے صحابہ کو کیسے آپ نے ان کو تعلیم دی اور کیسے تربیت دی۔ آپ کے رات دن کے معمولات ہر صحابی نے اپنائے، یہ آخرت کی تیاری تھی۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے خود اس پہ عمل کر کے صحابہ اس کو دیکھتے تھے اور اسی کے مطابق پوری زندگی ہر سنت کو اپناتے تھے، آپ نے ہر ادا کو اپناتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا نا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، علماء کا فروعی مسائل میں اختلاف ہے، یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے، اس کے اتنے دلائل ہیں، لیکن پھر بھی وہ اعمال قیامت تک رہیں گے۔ آپ جتنے دلائل پیش کریں کہ یہ مرجوح ہو گئے ہیں، نہیں، وہ باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور ہمیں حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو اپنے اعمال کو پیغمبر علیہ السلام کے سنت پہ پیش کرو۔ اگر ہمارا عمل وہ سنت کے مطابق ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے ہم ناکام ہیں۔ اس لیے یہ عمر یہ امانت ہے، اسے ہمیں ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ اپنے اوقات کے ہر وقت ہمیں حساب لینا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، روزانہ اپنا حساب لے لو۔ جیسے کاروباری لوگ ہیں نا، شام کو حساب کرتے ہیں، اتنا کمایا اتنا نقصان ہوا، روزانہ یہی ہم اپنے اعمال کے لیے یہ حساب، حاسبو قبل ان تحاسبو۔ روزانہ آپ غور کرو کہ آج کے دن صبح سے لے کر عشاء تک میں نے جو اعمال کی ہے اس کے اعتبار سے کیا میں جنتی ہو، جنت والے اعمال، خیر والے اعمال، یا اللہ نہ کرے یہ برائی والے اعمال ہو گئے۔ ہم اگر نہیں کرتے نا، اللہ نے فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے کل الناس یغدو فبائع النفس فموتقها او موبقها۔ دیکھو اگر ہم حساب نہیں کرتے نا، فرشتے کرتے ہیں۔ جو فرشتے ہمارے ساتھ اب رات کو ہے، فجر کے نماز کے بعد یہ حساب کر لیں گے کہ آج کے رات کے اعمال سے یہ انسان جنتی ہے، آج کے رات کے اعمال سے یہ انسان جہنمی ہے۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں اسی کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اس میں رات والے فرشتے بھی ہیں اور دن والے فرشتے، دونوں فرشتے یہ فجر کے نماز میں، پھر عصر کے نماز میں ایسے ہی یہ فرشتے حساب کرتے ہیں، اور دن اور رات دونوں فرشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے فجر اور عصر کے نماز کا اہتمام باجماعت بہت ضروری ہے۔
تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے. جانے والے فرشتے بھی آپ کی حاضری لگا دے اور آنے والے فرشتے بھی آپ کی حاضری لگا دے. اس پہ غور کرنا ہے. یہ ہے دنیا میں سوچنے کی باتیں. آپ نے ہر عمل، آپ نے ہر بات کو اپنے سوچ کے دیکھنا ہے کہ میری باتوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی والی ہے. میرے اعمال میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو اللہ کے ناراضگی والے ہیں. یہ ہے دنیا کی زندگی کہ ہم اپنے جو عمر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو ہم اپنے عمر اور اپنے جو اوقات ہے ان کو اللہ کے نافرمانیوں میں نہ لگائے. یہ کان امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ دماغ امانت ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ تو میں نے تمہیں دیے تھے، تم نے گناہوں میں کیوں استعمال کیا؟ آپ نے آنکھوں کو کیوں گناہ میں استعمال کیا؟ کانوں کو کیوں گناہ میں استعمال کیا؟ ہاتھوں کو کیوں گناہ میں استعمال کیا؟ اپنے پاؤں کو کیوں گناہ میں؟ یہ تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. کیا ہماری ذاتی چیز یہ ہے؟ نہیں، سب اللہ کی امانت ہے. تو یہ وقت بھی امانت ہے. دوسرا سوال ہوگا قیامت کے دن وعن شبابہ فیما ابلا. قوت اور طاقت کا زمانہ، جوانی کا زمانہ میں نے تمہیں دیا تھا، آپ نے جوانی کس کام میں لگائی ہے؟ دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کو جوانی کا زمانہ اللہ نے نصیب نہیں کیا، معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے. جب اللہ نے ہمیں ایک قوت کا زمانہ، جوانی کا زمانہ دیا ہے تو ہم آپ نے اس جوانی اور آپ نے اس قوت کو اللہ کی عبادت میں اس کو صرف کریں. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور توبہ کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے. تو نوجوان طبقہ اپنے قوت اور اپنے طاقت کو ضائع نہ کریں، گناہوں میں نہ لگائیں. آپ نے اس قوت اور طاقت کو اللہ کی عبادت میں لگائے، انبیاء کی سنت پہ عمل کریں. اس لیے یہ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبتہ. مال کیسے کمایا؟ مال تو میں دیتا ہوں، یہ میرا مال ہے، تو آپ نے کیسے کمایا؟ حلال ذرائع سے، حرام ذرائع سے. اس لیے کہ مال اللہ ہی کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اللہ ہی دیتا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں. ہم تو جیسے ایک کسی کے آدمی کو آپ پیسے دے دیں کہ آپ نے مزدور کو آپ نے کہا کہ بھئی یہ پیسے ہیں فلان جگہ پہ خرچ کرو، بھئی یہ کار ہے نا ایسے کماؤ، اس طریقے سے. تو ہماری حیثیت تو ایسی ہے کہ ہم جو کچھ مال و دولت ہے اللہ دیتا ہے، کمانے میں اللہ کے حکم کے ہم پابند. اور وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ، جب میں نے یہ مال تمہیں دیا تو پھر آپ نے کہاں خرچ کیا؟ تو خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں سے کہ ہمارا نہیں ہے یہ مال، اللہ کا مال ہے. یہ 4 سوالات اور 5واں سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل بہ. آپ جانتے تھے کہ نماز فرض ہے اور پڑھتے نہیں تھے، کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آپ جانتے تھے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور دیتے نہیں، کیوں نہیں دیتے تھے؟ آپ فرض ہے کہ روزے فرض ہے اور آپ ادا نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ کو پتہ تھا کہ یہ سنت طریقہ ہے اور یہ خلاف سنت ہے، آپ خلاف سنت کیوں کرتے تھے؟ دیکھو یہ علم ہے، ہر آدمی جانتا ہے. تو یہ 5 سوالات کے لیے تیاری اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اس لیے قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ جو تیاری ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ قبر کی تیاری ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے. اس دنیا کی مثال پل کی ہے. دنیا مقصود نہیں ہے کہ ہم اپنا پورا وقت دنیا کو دے دیں اور اپنے آخرت کو بھول جائے. نہیں، اصل آخرت ہے. اس دنیا کی مثال آخرت کے لیے پل ہے. جیسے دریا پہ آپ کا مقصد ہے دور، لیکن درمیان میں دریا ہے، تو اس دریا پہ پل بنایا گیا تاکہ آپ اس مقصد تک پہنچ جائے. پل مقصود نہیں ہے،
مقصود وہاں پہنچنا ہے. یہ دنیا مقصود نہیں ہے. اس دنیا کے ذریعے سے جنت پہنچنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کا اصل مقصد یہ ہے. اس سے میرے بھائی اور دوستو, یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا ہمارے اوپر حق ہے. اگر ہم ان بچوں کی دینی تربیت کریں, ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے دیں, تو یہ بچے دنیا میں بھی ہمارے لیے سہارا بنے گا, اور ان کے قرآن کے برکت سے, علم کے برکت سے اللہ ہمیں بھی عزت دے گا. اور میدان قیامت میں یہی بچے جن کو آپ نے قرآن کا حافظ بنایا, عالم بنایا, ان کی سفارش سے اللہ ہمیں جنت بھیجے گا. ورنہ میدان قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا, فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس نے 2 بچیوں کو قرآن سکھایا, اس کو علم سکھایا, ان کو دیندار بنایا. وہ بہت نیک اور متقی بچیاں تھی, یا 3 تھی, یا بہنیں ہیں. وہ کھڑے ہو جائے گی, اللہ یہ تو ہمارا وہ باپ ہے جس نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا تھا. ہم مدرسہ کیا جانتے تھے, ہم قرآن کیا جانتے تھے, یہ تو میرے ماں باپ کی محنتیں ہیں. یا اللہ یہ جہنم میں جائے اور ہم جنت میں, وہ چمٹ جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کن لہو سترن یوم القیامہ, یہ بچیاں اس باپ اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے گی, آڑ بن جائے گی. اس لیے یہ بچے, ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو دین کا راستہ دکھائیں, دین کے صحبت, اہل علم کے صحبت, مدارس والوں کے پاس بھیج دے تو یہاں تربیت ہوگی, یہاں ان کو صحبت ملے گی. اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دنیا کے طرف لگا دے, اسکول اور کالج, آپ ضرور اس کو کالج پڑھائیں, اسکول پڑھائیں, لیکن ان کو نمازی بناؤ, ان کو مسلمان بناؤ, ان کو قرآن پڑھنے والا بناؤ. اگر ہم نے ان کو نماز سے محروم کیا, دین سے محروم کیا, اسلام سے محروم کیا, تو قیامت کے دن یہ بچے ہمارے گریبان کو پکڑیں گے کہ اس باپ نے ہمیں یہ راستہ نہیں دکھایا تھا, اس نے ہمیں غلط راستہ دکھایا. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہی سوچیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تربیت تھی. آپ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا طریقہ سکھاؤ. پھر جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اور وہ ابھی نماز نہیں پڑھتا تو اسے سرزنش کرو, اس کے اوپر سختی کرو. اب نماز تو 15 سال کے بعد فرض ہوگی. یہ تربیت ہے کہ 7 سال سے اب ان کو نماز کا طریقہ بتاؤ, نمازی بناؤ. 10 سال میں ذرا سختی کرو, 15 سال میں ان کی نماز عادت بن جائے گی. اب یہ فطرت اور عادت میں داخل ہو گئی, یہ سب سے زیادہ اہتمام نماز کا کرے گا. بہرحال ہمیں اس نعمت کا جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے. اور یہ جو ہمارے علماء ہیں, حضرت مولانا خالد صاحب اور دیگر ان کے ساتھی, یہ ہمارے کتنے مشفق ہیں, کتنے بڑے مہربان ہیں, جو ہمارے بچوں پہ محنت کرتے ہیں. یہ کام تو ہمارا ہے, ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پہ محنت کرے. لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی ہمت دی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں. تو میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جن جن بچوں نے اس میں شرکت کی ہے میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ان محنتوں کو جو دین کے لیے اور ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے کرتے ہیں, اللہ اس کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما دے. آپ تمام آنے والے جو مسلمان تشریف لائے ہیں, ہر آنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما دے. اور ہمارے جو کمزوریاں ہیں اور گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جو تقاریب ہیں اس سے اللہ ہمیں عبرت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله یا اللہ اس مسابقے میں اور اس امتحانی جو پروگرام تھا اس میں جتنے بھی ہمارے بچے شریک ہو گئے ہیں یا اللہ ان بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دے عالم بنا دے دنیا و آخرت دونوں کو خوشحالی نصیب فرما دے دنیا و آخرت دونوں کو کامیابی نصیب فرما دے یا اللہ ان کے والدین جنہوں نے ان بچوں کو ماشاءاللہ اس کام کے لیے منتخب کیا ہے یا اللہ ان کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں آپ نے غیب سے ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے ان کے گھروں میں جو ضرورتیں ہیں حاجات ہیں آپ نے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے جتنے پریشانیاں ہیں یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ جتنے یہاں اس مجلس میں ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں ہمارے سب کی صغیرہ کبیرہ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو محض آپ نے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ آپ عفو درگزر کو پسند فرماتے ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما دے صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقے ہیں یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ اس وقت جتنے بھی بدعات ہیں خرافات ہیں اور فتنے ہیں یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب بنا دے یا اللہ پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما دے یا اللہ آپ کے جتنے بھی سنت ہے یا اللہ ان سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ خلاف سنت جتنے بھی کام ہے یا اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ آپ میں سے جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جتنے مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما دے ہمارے جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے والدین بزرگ اور دیگر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں اور ہمارے اکابر ہیں یہاں حضرت مولانا قاسم صاحب رحمہ اللہ جو اس مدرسے کے اور اس مسجد کے بانیوں میں ہیں اور انہوں نے بہت محنت کی ہے اور ان کے بہت محنتوں سے
یہ ادارہ قائم ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے تمام جتنے بھی پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ حضرت مولانا خالد صاحب جو اس وقت اس ادارے کے گویا محتمم ہیں اور اس ادارے کے چلانے والے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کی ان تمام قربانیوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان کو آپ شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما دے۔ اس ادارے کو، اس کے بانی اور اس کے محتمم، ان کے تمام اساتذہ کو اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، طلباء کی حفاظت فرما دے، معاونین کی حفاظت فرما دے، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما دے، تمام علماء کی حفاظت فرما دے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مدارس اور مساجد کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ جتنے سازشی عناصر ہیں اپنے قوت اور طاقت سے ان کی قوتوں کو توڑ دے، ان کے شروں سے، ان کی فتنوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمین برحمتک۔ ماشاء اللہ، ممنون و مشکور ہوں استاد العلماء مولانا زیب صاحب کا، جن طلباء